السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، حقوق الوالدین کے سلسلے میں پہلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا والدین کے حقوق کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اور ہم نے اس پر بھی گفتگو کی تھی کہ والدین کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کسی نے والدین کی حق تلفی کی، ان کے حقوق کو ضائع کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا فرمائی ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا ان دونوں کو، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا معنی ہے ہلاکت، یعنی اللہ سبحانہ اسے عذاب میں مبتلا کریں گے اور اس کی ہلاکت ہوگی، اسی کی جانب کنایہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، ناک زمین پر لگے یا اس کو مٹی لگے، یہ عذاب سے کنایہ ہے۔ دوسرا مفہوم، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ اسے ذلیل و خوار کریں گے۔ یہ اختصار ہے جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مکمل طور پر کوئی انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ کوئی لڑکا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اسے غلام حالت میں ملے اور وہ اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اپنے والد کو کسی وجہ سے کسی کے پاس غلام حالت میں کوئی ملے اور وہ اسے خریدے اور خرید کر آزاد کر دے تو کچھ حق ادا کر سکتا ہے، یہ بھی مکمل حق ادا کرنا نہیں ہے۔ عن ابی بردہ رضی اللہ عنہ انہ شہد ابن عمر رضی اللہ عنہما ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہرہ یقول انی لها بعیرها المذلل۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حاضر تھے اور ایک یمانی شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوا تھا اور رجز میں کہہ رہا تھا، میں ہی اس کا مطیع و فرما بردار اونٹ ہوں۔ اونٹ کے سوار گھبراتے ہیں اونٹنی پر بیٹھ کر، مگر میں اپنی سوار کو خوف زدہ نہیں کروں گا۔ پھر کہا، اے ابن عمر، آپ کی رائے میں کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایک رتی برابر بھی نہیں۔ صحیح الادب المفرد للالبانی۔ بر الوالدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقرب ترین اعمال میں سے ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا انی خطبت امرأة فأبت ان تنکحنی وخطبها غیری فأحبت ان تنکحه فغرت علیها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور میرے سوا کسی اور نے جب پیغام بھیجا تو وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی، جس سے مجھے غیرت ہوئی اور میں نے اس کا قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے قربت کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکے وہ کرو۔ عطاء ابن یسار نے کہا کہ میں گیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آپ نے اس کی ماں کے زندہ ہونے کا کیوں پوچھا؟ تو آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ کوئی عمل اتنا زیادہ اللہ سبحانہ سے قریب کرنے والا میں نہیں جانتا۔ صحیح الادب المفرد للالبانی۔ والدین کے ساتھ نرم کلامی دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آ کر اس کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے، کبیرہ گناہ تو 9 ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مسجد کے اندر الحاد کی باتیں کرنا، کسی کا سخریہ اور مذاق اڑانا اور نافرمانی کر کے والدین کو رلانا۔ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس میری ماں ہے۔ فرمایا قسم اللہ کی اگر تم نے اس کے لیے بات چیت میں نرمی برتی اور کھانا کھلایا تو ضرور جنت میں داخل ہوگے جب تک کبائر سے پرہیز ہوتی رہے گی۔ صحیح الادب المفرد۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اور اس میں امر کا صیغہ ہے جو کہ وجوب کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے بذات خود یہ ایک عبادت ہے کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ سبحانہ راضی ہوتا ہے اور اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ راضی ہو جائے اور ثواب عطا کرے اسے ہی عبادت کہتے ہیں۔ تو شب و روز والدین کے ساتھ بر و احسان اور حسن سلوک کرنے والا دن رات اس عبادت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ والدین اگر کسی مباح چیز کا حکم دیں تو وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جب واجب بن جاتا ہے تو ایسے میں اس کا کرنا اولاد پر ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک گلاس پانی ہے، اس کا پینا صرف مباح ہے، نہ پئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر والدین میں سے کوئی اگر اسے پینے کا حکم دیں تو اب اس کا پینا فرض ہو گیا، نہ پینے سے فرض کے تارک
اور گناہگار ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک غلیظ ہی صحیح پر طلاق حلال ہے۔ اگر والدین غیر معصیت میں طلاق کا حکم دیں تو اولاد پر طلاق دینا فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ والدین سے ان کا طلاق کا حکم واپس لینے پر انہیں راضی کر لیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ البتہ اگر وہ معصیت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ والدین اگر فاسق و فاجر ہیں تو بھی ان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، یہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار کردہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے الاختیارات صفحہ 114۔ حتیٰ کہ اگر والدین کفار و مشرکین میں سے ہیں تو بھی ان کے ساتھ بر و احسان اور حسن سلوک روا رکھا جائے گا، اور حلم و بردباری کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ انہیں دین کی دعوت دی جائے گی۔ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نرمی، لطافت اور ظرافت کا تعامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور والدین کی اطاعت میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں یہ ہے کہ جب تک اس کا حکم نہ ہو تب تک نہ کیا جائے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے طریقے کے مطابق اس کو عمل میں لایا جائے۔ فرشتوں کی یہی صفت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ رب کے حکم کے بغیر ہرگز نہیں کرتے، اور جب حکم ہوتا ہے تو حکم عدولی ہرگز نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ رب کے ساتھ یہی معاملہ انسانوں سے بھی مطلوب ہے، کیونکہ رب کا حکم ہمارے لیے دلیل ہے، اور حکم نہ ہو تو دلیل نہیں، اور دلیل کے بغیر کوئی دینی کام جائز نہیں، بلکہ بلا حکم ربانی کوئی کام ثواب سمجھ کر انجام دینا اپنی منمانیوں کو دین بنا لینا ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جسے دین سازی کہا جاتا ہے، اور دین سازی محض اللہ سبحانہ کے ہاتھوں میں خاص اسی کی ملکیت اور اتھارٹی ہے۔ اس کی اجازت کسی فرشتے یا نبی رسول تک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں دی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44 تا 47۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے،
پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا مگر والدین کی اطاعت دراصل ان کے ساتھ بر و احسان اور حسن سلوک ہے، لہذا ان کے حکم کے بغیر بولنے سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ جب لگے کہ انہیں پیاس لگی ہوگی تو ان کے بولنے سے پہلے انہیں پانی پیش کیا جائے۔ اگر والدین پانی مانگ لیں اور وہاں عمدہ قسم کی شربت ہو جو ان کے لیے پانی سے زیادہ مفید ہو تو انہیں شربت پیش کیا جائے، مگر اللہ کے حکم کو کسی میں تبدیل کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، خواہ پوری دنیا کو وہ حکم اچھا لگے یا نہ لگے، اور دوسرا کتنا بھی مفید اور اچھا کیوں نہ لگے۔ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ والدین کے حقوق بے شمار ہیں۔ نصوص کو جمع کر کے اختصار کیا جائے تو درج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ نے اپنی عبادت کا حکم اور شرک سے اجتناب کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، انہیں اف تک کہنے سے روکا۔ نمبر 2، والدین کی تکریم و تعظیم اور ان کا احترام کرنا، انہیں مادی و معنوی اعتبار سے اپنے سے بلند و بالا مقام دینا، ان کے فضائل و مناقب کا اعتراف کرنا اور ان پر ناز کرنا، بجائے اس کے کہ انہیں چھوٹا دکھائے یا انہیں پڑھے لکھے نہ ہونے کا طعنہ دے یا قدامت پسندی کا طعنہ دے۔ والدین پر ناز ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ نمبر 3، والدین کی خدمت کرنا، ان کی ہر ممکن مادی و معنوی رعایت کرنا، بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں، کیونکہ ایسی حالت میں والدین اپنی اولاد کی خدمت و رعایت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ نمبر 4، والدین کے لیے اللہ سے نیک توفیق کی دعا کرنا، اور اگر دنیا سے گزر گئے ہوں تو ان کی مغفرت اور دخول جنت کے لیے اللہ سبحانہ سے دعا کرنا۔ نمبر 5، والدین کے لیے رحم و کرم اور لطافت و ظرافت کا معاملہ رکھنا، گفتار و کردار اور تعامل سے ہمیشہ ان کے لیے نرمی اور بردباری سے پیش آنا۔ یہ وہ نکات ہیں جن کو ہم اختصار میں بیان کر سکتے ہیں۔ آنے والی قسط میں ہم انشاءاللہ والدین کے ساتھ فن تعامل اور آداب کا ذکر کریں گے، وہ آداب جن کا خیال رکھنا چاہیے والدین کے ساتھ، اور اگر دنیا سے گزر گئے ہوں تو ان کے لیے اولاد کو کیا کرنا چاہیے۔ ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم آنے والی قسط میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ خود بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے والدین کو بھی ہم سے راضی رکھے، اور جو دنیا سے گزر گئے ہوں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔